आदाब नादीन, मैं एम खुर्शीद ख़ान उर्दू अदब यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूँ और आप देख रहे हैं खुर्शीद ख़ान का उर्दू अदब यूट्यूब चैनल। नादीन, हम आपके बड़े शुक्रगुज़ार हैं कि आप हमारी वीडियो को बहुत दिलचस्पी के साथ देखते हैं और लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के निशान को एक बार दबा लें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाए। नाज़रीन, मैं आपको हर क्लास की तैयारी कराता हूँ और मज़मून होता है उर्दू। चाहे आप बीए का इम्तहान दे रहे हों या एमए एंट्रेंस का इम्तहान दे रहे हैं या आप नेट या आप किसी भी इम्तहान की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपकी हर मुमकिन कोशिश करता हूँ कि आपकी अच्छी तरह से तैयारी हो जाए। आज भी मैं आपके लिए एक ऐसी क्लास लेकर हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद है कि ये मज़मून आपको पसंद आएगा और एक कहानी के तौर पर मैं आपको समझाऊँगा। हो सकता है कि मेरी कोशिश से आपके दिल में उतर जाए और ऐसा ज़हन नशीन हो जाए कि अगर आप सब्जेक्टिव आ जाता है तो आप उसको अच्छी तरह लिख लेंगे और ऑब्जेक्टिव भी आएगा तो उसके भी सवालात आप अच्छी तरह कर लेंगे। आज का मौज़ू है उर्दू नावल। उर्दू नावल का लफ्ज़ जो है ये अंग्रेज़ी ज़बान का है, ये सब जानते हैं अंग्रेज़ी ज़बान का है। और सबसे पहला उर्दू का जो नावल लिखा है वो डिप्टी नज़ीर अहमद ने लिखा है। डिप्टी नज़ीर अहमद उर्दू के पहले नावल निगार हैं। पहले नावल निगार किस हैसियत से हुए? उन्होंने जानबूझकर कोई नावल या कोई भी मुसन्निफ़ नहीं लिखता, लेकिन उसकी काबिलियत से जो तहरीरें सामने आती हैं उससे उसका पहला नक्श तैयार हो जाता है। इसी तरीके से उन्होंने जब अपनी लड़कियों के लिए कुछ असबाक तैयार करे, घर में ही पढ़ाते थे, तो वो जो पढ़ाए गए उनके असबाक वही उर्दू का पहला नावल कहलाया गया। किस तरीके से ये वजूद में आया, आइए मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। नज़ीर अहमद एक बूढ़े शख्स का हाथ पकड़े हुए गर्मी की तपती हुई तपिश में एक घर पे जा रहे थे। वो घर जो था अब्दुल खालिक का था। अब्दुल खालिक उस दौर में, उस ज़माने में दिल्ली कॉलेज में उस्ताद थे। गर्मियों की छुट्टियों में वो आया करते थे अपने वतन बिजनौर में। बिजनौर अब्दुल खालिक का वतन था और यही वतन जो था उर्दू का पहला नावल लिखा डिप्टी नज़ीर अहमद का। डिप्टी नज़ीर अहमद 6 दिसंबर 1830 को मौज़ा रेहड़ और तहसील नगीना ज़िला बिजनौर में पैदा हुए थे। तो एक बूढ़ा आदमी एक बच्चे का हाथ थामे हुए चला जा रहा है और तपती हुई गर्मी है, शिद्दत की गर्मी पड़ रही है और एक मकान पे जाके उन्होंने दस्तक दी, तो उसमें से एक बच्चा निकल कर आया कि कोई बूढ़े आदमी एक बच्चे का हाथ थामे हुए आए हुए हैं। अब्दुल खालिक आराम फरमा थे, तो उन्होंने कहा कि बुला लीजिए अंदर। जब उन्होंने अंदर बुलाया तो वो बूढ़ा शख्स एक बच्चे का हाथ थामे हुए जब लेकर आए अंदर, तो अब्दुल खालिक से कहा कि ये मैं बच्चे को लेकर आया हूँ और आप इस वक्त गर्मियों की छुट्टी में आए हुए हैं, तो जो कुछ आप इन बच्चों को पढ़ाते हैं और इसके भी 2 लफ्ज़ पेट में पड़ जाएँगे, तो ये भी किसी काबिल बन जाएगा और इसको अपने साथ दिल्ली ले जाइए और ये आपका खिदमत करेगा, आपकी खिदमत करेगा, आपकी जूतियाँ सीधी करेगा। अब्दुल खालिक ने ये कहा है कि मुफ़्त में भी कोई नौकर ना मिलेगा, तो क्यों ना इस बच्चे को रख लिया जाए। चुनांचे अब्दुल खालिक ने उस बूढ़े शख्स से कह दिया कि ठीक है, इस बच्चे को मेरे पास छोड़ जाइए। तो वो शख्स यानी कि डिप्टी नज़ीर अहमद के वालिद उसको छोड़ के चले गए अब्दुल खालिक के पास। अब्दुल खालिक जब अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट को, अपने तालिब इल्मों को जो पढ़ाया करते थे और मोटी-मोटी किताबें पढ़ाया करते थे, तो उस वक़्त ये बच्चा अब्दुल खालिक के पैर दबाता था और कान उसके उस तरफ लगे रहते थे जो अब्दुल खालिक पढ़ाते थे। इसी तरीके से ये मामूल बन गया और ये लड़का याद करता रहा और एक दिन उन्होंने ज़बानी इम्तहान लिया अपने तालिब इल्मों का, तो वो जवाब देने से कासिर रहे।
جب جواب دینے سے قاصر رہے تو فوراً یہ بچہ بول اٹھا اس سوال کا جواب دینے کے لیے، ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے، اور اس نے فر وہ جواب بتا دیے جو عبدالخالق اپنے شاگردوں کو پڑھاتے تھے۔ اس وقت ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ بچہ اتنا ذہین ہے کہ جو میں پڑھا رہا ہوں وہ ان طالب علموں نے تو جواب نہیں دیا بلکہ اس نے جواب دے دیا۔ اور بڑے کشمکش میں ہو گئے عبدالخالق، اور جو طالب علم تھے وہ بھی بڑے غور سے دیکھنے لگے کہ یہ بچہ بڑا ہوشیار ہے۔ تو بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا۔ گھر میں عبدالخالق کی ایک پوتی تھی صفیۃ النساء، وہ ان کا گھر کا کام کاج کراتی تھی ڈپٹی نذیر احمد اس بچے سے۔ تو گھر میں جھاڑو بھی دلوا رہی ہے اور مسالہ پسوا رہی ہے، حتیٰ کہ مسالہ پسوانے کے لیے محلے سے رکابیوں میں بھر بھر کے مسالے لا کر ان کو دے دیتی تھی اور وہ مسالہ پسواتی تھی اس بچے سے جو آگے چل کے ڈپٹی نذیر احمد بنے گا۔ تو کوئی مسالہ یا کچھ مسالہ تھوڑا موٹا رہ جاتا تو اسی بٹے سے ان کی انگلیاں کچل دیتی تھی اور اس سے ان کے زخم ہو جاتے تھے، لیکن تکلیف برداشت کرتے رہے اور کبھی اف نہیں کیا۔ نہ عبدالخالق کو بتایا کہ میرے ہاتھوں میں اتنی زیادتیاں کی جا رہی ہیں اور مجھ سے اتنا کام لیا جا رہا اور میری انگلیوں کو کچلا جا رہا ہے، لیکن کچھ نہیں، ان کے تو دل میں یہی بات تھی کہ میں ایک پڑھ کر کچھ بن جاؤں۔ خیر یہ سلسلہ چلتا رہا اور تکلیفیں برداشت کرتے گئے نذیر احمد۔ ایک دن عبدالخالق نے پوچھ لیا کہ بیٹا تم پڑھو گے؟ تو اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، تو فوراً بولے کہ ہاں پڑھوں گا۔ تو عبدالخالق نے دلی کالج میں نذیر احمد کا داخلہ کرا دیا اور محمد حسین آزاد ان کے کلاس فیلو تھے۔ نذیر احمد وہاں کالج میں پڑھتے رہے اور جب عبدالخالق نے دیکھا کہ یہ بچہ بڑا ہونہار ہے تو اسی بیٹی کی شادی، اسی پوتی کی شادی صفیۃ النساء کی عبدالخالق نے ڈپٹی نذیر احمد کے ساتھ کر دی۔ جب شادی ہو گئی تو ڈپٹی نذیر احمد صفیۃ النساء کو یعنی عبدالخالق کی بیٹی کو وہ ہاتھ دکھایا کرتے تھے جو سل کے بٹے سے اس نے ان کی انگلیوں کو کچل دیا تھا، اس سے زخم ہو گئے تھے، تو کہ دیکھ کمبخت یہ تیرے ہاتھ کے نشان ہیں، اور جو تو مارا کرتی تھی تو وہ اس وقت شرم کے مارے نظریں نیچی کر لیتی تھی۔ تو رفتہ رفتہ اب یہ ہوا کہ کبھی ان کو بھی نہیں معلوم تھا کہ میں ان کی بیوی بنوں گی، یا نذیر احمد کو بھی نہیں معلوم تھا، ذرا بھی علم نہیں تھا کہ یہ میری وائف بنیں گی۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے رشتے بناتا ہے، اور آگے چلتے رہے۔ اب بچے ہوتے ہیں، ایک اکبری ہوئی بڑی لڑکی اور پھر دوسری چھوٹی لڑکی ہوئی اصغری۔ تو اکبری کے لیے اور اصغری کے لیے جو سبق ڈپٹی نذیر احمد لکھ کر دے جاتے تھے وہ ایک کاغذ پر بچوں کی تعلیم کے لیے تو وہ اکٹھے کر لیتی تھی بچے، لڑکیاں دونوں ان پیپروں کو اکٹھا کر لیتی تھی۔ تو ایک دن دلی کالج میں زبانی امتحان ہو رہا تھا، اس میں انگریز افسر امتحان لے رہا تھا۔ اچانک کیا ہوتا ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد کی بیٹی وہاں اس کیمپ پہ کھیلتے کھیلتے پہنچ گئی۔ تو انگریز افسر نے پوچھا کہ بیٹی کیا پڑھتی ہو، دل چوئی کے لیے کیا پڑھتی ہو؟ تو بولے ابا روزانہ لکھ کر دے جاتے ہیں، میں وہی پڑھتی ہوں۔ ابا روزانہ لکھ کر دے جاتے ہیں؟ بیٹا کیا لکھ کر دے جاتی ہیں؟ تو وہ کاغذ ہیں جو ابا لکھ کر دے جاتے ہیں؟ جی سر ہیں۔ تو وہ ہمیں لا کر دکھاؤ گی؟ تو بولے میں ابھی لاتی ہوں۔ تو وہ فوراً گھر گئی اور گھر جا کے وہ کاغذ جو ابا لکھ کر دے جاتے تھے، نذیر احمد لکھ کر دے جاتے تھے، جو روزانہ کا سبق ہوتا تھا، وہ لا کر اس افسر کو دکھائے اور وہ پڑھ کر بڑے خوش ہوئے اور فوراً نذیر احمد کو بلایا اور نذیر احمد کو بلا کر کہا کہ اس کو چھپوائیے اور سرکار اس پہ آپ کو مدد کرے گی۔ تو وہ کتاب چھپی گئی اور اردو کا پہلا ناول کہلائی۔ اس طریقے سے اردو کا پہلا ناول وجود میں آیا۔ اردو کا پہلا ناول میرات العروس 1869 میں شائع ہوا تھا۔ 1869 میں پہلا ناول کب آیا؟ میرات العروس۔ دیکھیے میرات العروس آیا، میرات العروس پہلا ناول اس طریقے سے وجود میں آیا۔ میرات العروس 1869
یہ آیا 1869 میں، 1869۔ اس میں اکبری اور اصغری کے قصے ہیں، اور محمد کامل اور محمد کامل کے چھوٹے بھائی محمد عاقل کی شادیاں ان دونوں بیٹیوں سے ہوئی ہیں۔ تو یہ ناول وجود میں اس طریقے سے آیا۔ یہ ایک چھوٹی سی کہانی ہے، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ آپ کے دل میں اتر آئی ہوگی۔ تو اردو کا پہلا ناول نگار کون ہے؟ تو آپ جواب دیں گے نذیر احمد، ڈپٹی نذیر احمد، ڈپٹی نذیر احمد۔ نذیر زال سے ہے، ٹھیک ہے، نذیر احمد، ڈپٹی نذیر احمد اردو کے پہلے ناول نگار۔ اور نذیر احمد کی شادی کس سے ہوئی؟ کہ عبد الخالق کی پوتی سے ہوئی، جس کا نام تھا صفیۃ النساء۔ دیکھیے صفیۃ النساء اس طریقے سے لکھا جائے گا، صفیۃ النساء۔ یہی لڑکی جو تھی ان کی انگلیاں کچل دیتی تھی اور ان سے زیادہ کام لیا کرتی تھی، اور یہ پتہ نہیں تھا کہ میں ہی ان کی اہلیہ بنوں گی، میں ہی ان کی بیوی بنوں گی۔ صفیۃ النساء کے والد کا نام تھا عبد القادر، اور دادا کا نام تھا عبد الخالق۔ یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہے۔ اور 1913 میں ڈپٹی نذیر احمد کا انتقال ہوا بقول جمیل جالبی۔ جمیل جالبی نے کہا ہے کہ 1913 میں ڈپٹی نذیر احمد کا انتقال ہوا۔ میرات العروس ان کا پہلا ناول ہے جو 1869 میں شائع ہوا تھا۔ اکبری اصغری اس کے اہم کردار ہیں، ماما عظمت بھی اس کا اہم کردار ہے، یعنی کہ مرکزی کردار ہے۔ اور اکبری کی شادی اکبری کردار ہے یہ اس ناول کا سب سے اہم۔ اکبری کی شادی ہوئی ہے محمد کامل سے۔ محمد کامل کس سے ہوئی ہے؟ محمد کامل سے ہوئی ہے۔ اور اکبری پڑھی لکھی نہیں تھی، پھوڑ تھی، کیونکہ اس کی ننہال میں پرورش ہوئی تھی اور بڑے لاڈ پیار سے اس کو پالا تھا، اس لیے یہ کہیں پڑھی نہیں تھی۔ اور اس کی جو چھوٹی بہن تھی اصغری، جس کا شوہر محمد عاقل ہے، محمد کامل کا چھوٹا بھائی، اور اس کی پرورش گھر میں ہی اور تعلیم و تربیت بھی اچھی ہوئی تھی، اور اس نے اپنے سسرال کو جنت بنا دیا تھا۔ ناول میرات العروس کا موضوع کیا ہے؟ تو ناول میرات العروس کا موضوع ہے تعلیم و تربیت لڑکیوں کی اور اس کی اصلاح۔ ڈپٹی نذیر احمد نے ایک بڑا اہم کارنامہ یہ بھی انجام دیا کہ انہوں نے انڈین پینل کوڈ کا آزاد اردو ترجمہ کیا تعزیرات ہند کے نام سے، جو ہماری عدالتوں میں آج بھی چلتا ہے، اور قرآن شریف کے بھی ترجمے کیے تھے، اور 7 ناول لکھے ہیں۔ 7 ناول، اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ ڈپٹی نذیر احمد نے کتنے ناول لکھے ہیں، تو 7 ناول لکھے ہیں۔ پہلا ناول کون سا ہے؟ میرات العروس ہے۔ اکبری کے شوہر کا نام کیا ہے؟ تو آپ جواب دیں گے محمد کامل۔ اصغری کو سسرال میں کون سا خطاب دیا؟ تمیزدار بہو کا۔ اور اکبری کو کون سا خطاب ملا؟ پھوڑ، کیونکہ وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، بد مزاج تھی، جھگڑے کرتی تھی، اور گھر میں بہت جھگڑے کر دیے تھے اس نے، اور الگ الگ سب کو کرا دیا تھا۔ اور چھوٹی جو بیٹی ہے یہ اس نے گھر کو جنت بنا دیا، سسرال کو جنت بنا دیا تھا۔ اور نذیر احمد کا دوسرا ناول کون سا ہے؟ تو وہ بنات النعش ہے۔ نذیر احمد نے آخری ناول کس عنوان سے لکھا تھا؟ تو وہ رویائے صادقہ۔ آخری ناول رویائے صادقہ، یاد رکھیے، رویائے صادقہ یہ ان کا آخری ناول ہے جو 1894 میں لکھا تھا۔ کب لکھا تھا؟ 1894 میں، آخری ناول 1894 میں۔ تو 7 ناول لکھے ہیں ڈپٹی نذیر احمد نے۔ میں نے یہ آپ کو بہت مختصر طور پر بتایا ہے، اور آپ ان سوالات کو یاد رکھیے گا۔ یہ کہانی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اپنے رائے جو ہے کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور لکھ کر بھیجیے گا۔ اسی طریقے سے ایک کہانی اور میں آپ کو بتاؤں گا، اور چھوٹے چھوٹے آپ کو ایسی دلچسپ کہانیاں لے کر آؤں گا جو آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھ جائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی دوستو اپنا خیال رکھیے گا، اور مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔